بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حسین کی کوفہ کی طرف روانگی اور حضرت حسین کو روکنے والے کون لوگ تھے۔ حضرت حسین کا حر بن یزید اور عمر بن سعد کے لشکروں سے سامنا۔ تو حضرت حسین کے پاس جب اہل کوفہ کے 150 خط اور بہت سے وفود پہنچ چکے تھے، پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دی، تو حضرت حسین نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو سوائے عبداللہ بن زبیر کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات نے، جن میں عمر بن عبد الرحمن اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر، کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ غدار لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت حسین اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا اور ذی الحجہ 60 ہجری کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ حاکم عمرو بن سعید بن عاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تو ادھر ابن زیاد، جو کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلہ میں سخت سمجھا جائے، اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین جب مقام حاجی پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا، اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی چھت پر لے جاؤ اور اس کو نیچے پھینک دو۔ تو حضرت حسین جب مقام سالویہ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے حضرت حسین کو کہا بھی ہم واپس چلے جاتے ہیں، مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین بھی اب یہ سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جس مقام پر حضرت حسین کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، یہاں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اس اعلان کے بعد راستے سے ساتھ ہونے والے جو بدو لوگ تھے وہ سارے واپس چلے گئے۔ اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو مکہ سے آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچ گیا۔ جب مقام عقبہ پر پہنچے تو وہاں ایک عربی شخص حضرت حسین سے ملا اور حضرت حسین کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، جو اہل کوفہ ہیں وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت حسین اور ان کے ساتھی ابھی چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ان کو نظر آئی۔ یہ حضرات معاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔
یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابلے میں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت حسین نے سامنے والے لشکر کو کہا کہ تم لوگ اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو تب بھی انہوں نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس وقت حضرت حسین نے 2 دفعہ وہاں پر خطبہ دیا اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے جو مجھے خط لکھے تھے ان خط کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت حسین کے خطبے سن کر حر بن جو یزید تھا اس کا دل وہ پگھل گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے عصر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے حضرت حسین کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ تو عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے کاستوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کو لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دے۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ اس سے بہتر تو موت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادے سے روکا۔ تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا تو پھر میں باخدا آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی تکرار چلتا رہا۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ ہی مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کرتے کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی اذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں طرف چلنا شروع کر دیا اور حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین نے پھر خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام پر پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء حکام نے شیطان کی پیروی کی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ بن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں کہا، یعنی کہ اپنے ارادہ کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں، جب کہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہیں بنوں گا۔
تو حضرت حسین چلتے رہے اور نصر بن مقاتل تک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب لوگوں کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین نے اس کو شاباش دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین پھر روانہ ہوئے مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گیا۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین کو سلام نہ کیا اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں اور مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس وقت حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتا دیا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حضرت حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس حسین بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لینے کے لیے گئے تو تب عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام مسلمانوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کر لوں گا۔ تو بعض حضرات نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں اصلاح اور خیر ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ابن زیاد کا ان شرطوں کو قبول کرنا اور شمر کی مخالفت کرنا اور حضرت حسین کا میدان کربلا میں شہید ہو جانا۔